کہاں گئے رجوع؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، اور رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے. ابھی ہمارے شاعر ہندوستان حضرت ضیاء گڈاوی صاحب اور جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری حضرت علامہ قاری ایاز صاحب مقدس اللہ العالی تصور میں مدینے کی زیارت کرا رہے تھے، تصور میں مدینے کی زیارت کرا رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کیا فرماتے ہیں؟ رہے ان کے جلوے، ارے بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ. اور ملائک لگاتے ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی. ارے شب و روز خاک مزار مدینہ. واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے مدینہ کی خاک تو چھوڑ دیجئے، جس غوث کی محفل سجی ہوئی ہے، اس در کے، اس غوث کے در کے خاک کا عالم یہ ہے کہ سرکار صابر پیا کلیری فرماتے ہیں، اے غوث اعظم، اے صابر کلیری، آپ کے در کے خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا رہتا ہے، اپنی آنکھوں کا سرما بناتا رہتا ہے. اسی لیے صابر کلیری بار بار بغداد معلیٰ کا سفر کرتا رہتا ہے تاکہ آپ کے در کا خاک لاتا رہے، اپنی آنکھوں کا سرما بناتا رہے، اپنی آنکھوں کا سرما بناتا رہے. تو یہ تو غوث اعظم کے در کی مٹی کا حال ہے. اسی لیے میرے غوث فرماتے ہیں، اے لوگوں، میرے انتقال کے بعد میری قبر پر حاضری دینا، دیکھنا میری قبر کی مٹی بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، درود و سلام پڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو جب غوث کے در کی مٹی کا یہ حال ہے تو مدینے کی مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے کی مٹی کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو استاد زمن فرماتے ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ارے شب و روز خاک مزار مدینہ.
شب و روز خا کے مزار مدینہ میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ یہاں پر دھاسو خطیب، چشمہ علم حکمت کے پیکر، شیخ الحدیث، ہر چیز میں جسم و جسمانیات کو نہیں دیکھنا چاہیے، جسامت کو نہیں دیکھنا چاہیے، کہیں آپ دھوکہ نہ کھا جائے۔ حضرت تو لمبے چوڑے نہیں ہیں، حضرت تو لہیم شہیم نہیں ہیں، مگر مت دیکھیے حضرت کے قد و قامت کو، علم کا کوہ گرا ہے، علم کا سمندر ہے۔ یہ اس مدرسہ کے طالب علم ہے، یہ اس مدرسہ سے فارغ ہے جس مدرسے میں حضور مجاہد ملت اپنی پیاس بجھاتے ہیں، حضور مجاہد ملت اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ تو علم کا پہاڑ کا نام ہے مفتی عبدالستار نعیمی صاحب، علم کا سمندر کا نام ہے مفتی عبدالستار صاحب۔ تو جو ہے قد و قامت مت دیکھیے، ان کی دعا لینے کے لیے تھوڑی دیر یہ گنہگار حاضر ہو گیا ہے۔ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ میں صدر جلسہ حضرت حافظ و قاری محمد تبریز عالم رضوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ حضرت کی زیارت کے لیے بے قرار نظر آ رہے ہیں، بے چین نظر آ رہے ہیں، ان کے بے قرار دلوں کو قرار جلد پہنچانا ہے، ان کی آنکھوں میں اولاد غوث اعظم کا جلوہ دکھانا ہے۔ تو آئیے حضرت سے گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد حضرت کو اسٹیج پہ لے کے آ جائیں۔ غوث اعظم کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ غوث اعظم کی شان ہمارے شیخ الحدیث مفتی عبدالستار نعیمی صاحب کیا بیان کر سکتے ہیں؟ غوث اعظم خود اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو سنو، میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، روح کی دنیا میں تھا، عالم ارواح میں تھا، اور عالم ارواح میں رہ کر میں علم کے سمندر میں غوطہ لگایا کرتا تھا، میں علم کے سمندر میں غوطہ لگایا کرتا تھا۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تصوف تیرے مکتب کی کرامت ہے، تصوف تیرے مکتب کی کرامت ہے، ارے تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غوث۔ غوث اعظم فرماتے ہیں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں، جس کو 10 تاریخ کو مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب نے ایک جھلک دکھایا تھا کہ غوث اعظم نے داروغہ جہنم سے پوچھا تھا۔ تو آئیے میں پورے واضح طور پر اس بات کو بتا دوں، حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ داروغہ جہنم سے پوچھا کہ او داروغہ جہنم، جہنم میں میرا کوئی مرید ہے، میرا کوئی چاہنے والا ہے، میرا کوئی ماننے والا ہے، میری کوئی گارہویں منانے والا ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کیا کہا؟ اے غوث اعظم، اے شہنشاہ بغداد، خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب تک تو آپ کا کوئی مرید، آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ سے کوئی پیار رکھنے والا جہنم میں نہیں پہنچا، جہنم میں
نہیں پہنچا ہے مفتی صاحب قبلہ ہے، عظیم حیثیت کے مالک، ایک بہت بڑی شخصیت جلوہ گر ہے. میں ان کے سامنے بول رہا ہوں انشاءاللہ، اس لیے بول رہا ہوں کہ بات مستحکم ہے، بات مستند ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ داروغہ جہنم نے کہا خدا کی قسم اے غوث اعظم ابھی تک کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں آیا ہے. غوث اعظم نے فوراً پلٹ کر فرمایا او داروغہ جہنم سن لے، مجھے بھی اللہ عز و جل کی عزت و جلال کی قسم ہے صبح قیامت تک میرا چاہنے والا جہنم میں نہیں آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اس لیے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اے عبد القادر جیلانی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیرا مرید ہے، تیرے مریدوں کے مرید ہے، جو تیرا چاہنے والا ہے، جو تجھ سے نسبت رکھتا ہے، عبد القادر جیلانی میں رب ہو کر اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے چاہنے والوں کو، تیرے ماننے والوں کو، تجھ سے محبت رکھنے والوں کو میں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ وہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر کے پاک نہ ہو جائے. گناہوں سے توبہ کر کے پاک نہ ہو جائے. تو پتا چلا حضور کا فرمان سن کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. ایک طرف حضور کا فرمان دیکھیے، ایک طرف غوث اعظم کا فرمان دیکھیے، تو معلوم ہوا کہ جب غوث کا چاہنے والا دنیا سے جائے گا تو گناہوں کی ناپاکی لے کر نہیں جائے گا بلکہ توبہ کی پاکی لے کر جائے گا. جہنمی بن کر نہیں جائے گا بلکہ بخشا بخشایا جنتی بن کر جائے گا. بخشا بخشا جنتی بن کر جائے گا. تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں سید شجاعت علی کو کہ انہوں نے غوث اعظم کی محفل سجائی ہے اور اس محفل میں غوث کی اولاد کو بلایا ہے، غوث کے بیٹے کو بلایا ہے، غوث اعظم کی اولاد کو بلایا ہے. یقیناً وہ کامیاب ہے، ان کے گھر میں غوث اعظم کی اولاد کا قدم پڑا ہے. یہ ایسی اولاد ہے جن کا شجرہ حضرت امام حسن و حسین سے ملتا ہے، مصطفیٰ کائنات سے ملتا ہے. یہ اور سیدوں کی طرح نہیں ہے، یہ جو ہے حقیقت میں سید ہے، حقیقت میں آل رسول ہیں. حضرت پیر طریقت علامہ شاہد رضا صاحب قادری مقدس اللہ العالی اب تھوڑی ہی دیر میں ان کی زیارت ہم کرنے والے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس دو بات بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. غوث اعظم کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، غوث اعظم کا مقام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فارسی زبان میں ایک منقبت لکھی ہے غوث اعظم کی شان میں. اس منقبت کے ایک شعر ملاحظہ فرما لیجئے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں در شرع بغایت پرکاری چالاک چون جعفر تیاری، در شرع بغایت پرکاری چالاک چون جعفر تیاری، برے عرش معلی سیاری، اے واقف راز او ادنا. یعنی سرکار غوث پاک کی شان میں سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے غوث اعظم، ارے ہم آپ کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں، آپ کا مقام کیا بیان کر سکتے ہیں.
ہیں آپ تو وہ غوث ہے، آپ تو وہ غوث ہے جو عرش معلیٰ کا سفر کرنے والے ہیں، مقام قاب قوسین میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، معراج کی رات نور محمدی کے ساتھ رہنے والے ہیں، مقام قاب قوسین میں جو اللہ رسول کی ملاقات ہو رہی تھی، پیاروں کا ملاپ ہو رہا تھا، اللہ رسول کی گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کو بھی سننے والے ہیں، اللہ کی ملاقات کرنے والے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو ہے معراج میں جانے والے ہیں۔ حضرت جعفر بن طیار کی طرح ہوش مند ہے، عقل مند ہے، چالاک ہے، اور آپ شریعت کے پابند ہیں، اسی لیے تو خود غوث اعظم قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں انا کنتو فی العلیا بنور محمد وفی قاب قوسین اجتماع الاحبہ۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اور یہ شعر کو پچھلے سال مدینہ شریف میں 400 علماء عرب و عجم کی موجودگی میں میں نے مدینہ شریف میں پڑھا تھا، علماء عرب کی موجودگی میں، علماء عراق کی موجودگی میں جب میں نے قصیدہ غوثیہ پڑھنے لگا تو اس شعر کو پڑھا تھا انا کنت فی العلیا بنور محمد وفی قاب قوسین اجتماع الاحبہ۔ خدا کی قسم میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عرب کے علماء، عراق کے علماء، مصر کے علماء کھڑے ہو کر میری پیشانی کا بوسہ لینے لگے، میرا جبہ چومنے لگے، میرا گمچھا کا بوسہ لینے لگے، اور انہوں نے کہا اپنی زبان میں اور پڑھی۔ اور آج بتا دوں کہ جہاں میں نے پڑھا تھا نا، حضور کی اولاد کی خانقاہ میں پڑھا تھا، جی قباء کے راستے میں حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، اس خانقاہ میں 11ویں شریف کا دن تھا، رات جو ہے 11 کی تھی، اور اسی رات میں غوث اعظم کی 11ویں منائی جا رہی تھی مدینہ شریف میں، وہاں میں پڑھا تھا۔ جب اس شعر کو میں نے پڑھا تو حضرت عبداللہ سعید مدنی نے، حضرت سعید عبداللہ مدنی نے مجھے وہ نعمت بے کرا سے نواز دیا، وہ نعمتیں، وہ دولت سے نواز دیا کہ الحمدللہ میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں، آج جب بات آ گئی ہے کوئی مجھے جھٹلا بھی سکتا ہے، الحمدللہ انہوں نے خوش ہو کر اتنا نوازا کہ اللہ کے رسول کے منہ مبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اور صرف منہ مبارک عطا نہیں کیا، حضور کے زلف عنبر معمر کے 2 گیسو بھی عطا فرمائے، پھر انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا بھی ہمیں عطا فرمایا، اور معلوم ہے ایک تبرک اور ہمیں عطا فرمایا، ایک نعمت سے اور نوازا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ الحمدللہ جہاں حضور آرام فرما ہے نا، آج سے 1400 برس پہلے کھجور کا ستون تھا وہاں، کھجور کا پایا تھا وہاں، کھجور کا ستون تھا وہاں، اس کھجور کے ستون سے جو ان کے پاس مصطفیٰ کے ستون کا جو ٹکڑا تھا، انہوں نے مجھے ایک ٹکڑا عنایت عطا فرمایا، ایک ٹکڑا عنایت فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ یہ میں بغیر دلیل کے نہیں بول رہا ہوں، انہوں نے سند بھی عطا فرمائی ہے، سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا ہے، تاکہ کوئی
اس کا انکار نہ کر سکے. اور الحمدللہ ہمارے حضرت ڈاکٹر مفتی احمد حسین صاحب نازا نے خود اس سند کو اپنے کمپیوٹر سے بھی نکال دیا ہے، کمپیوٹر سے بھی نکالا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ انا کنت فی العلیا بنور محمد وفی قاب قوسین اجتماع الاحبہ، کہ اے لوگو میں بلندیوں میں نور محمدی کے ساتھ ساتھ تھا. جب پیاروں کا ملاپ ہو رہا تھا تو عبد القادر جیلانی اللہ رسول کی ملاقات بھی دیکھ رہا تھا، اللہ رسول کی گفتگو بھی سن رہا تھا. اور آخر میں مقطع میں سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم، میں آپ کی شان کیا بیان کروں؟ میری ماں نے آپ کی محبت میں میرا نام معین الدین رکھ دیا ہے. کیا رکھا ہے؟ معین الدین رکھا ہے. آپ کا نام محی الدین ہے تو آپ ہی کی نسبت کی وجہ سے میری ماں نے میرا نام معین الدین رکھا ہے. یہ معین الدین ہے نا، آپ کے نام کا غلام ہے، آپ کے نام کا غلام ہے، آپ کے در کا بھکاری ہے، آپ کے در کا منگتا ہے. اور اے غوث اعظم، ارے آپ ہی کے در کی بھیک نے، آپ ہی کے در کی خیرات نے معین الدین کو خواجہ بنا دیا ہے، ہند کا راجہ بنا دیا ہے، ہند کا راجہ بنا دیا ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اللہ سے دعا ہے کہ جناب شجاعت حسین صاحب، سید شجاعت حسین صاحب کی یہ محفل غوث اللہ سجانا قبول فرمائیں، ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائیں. یہ اعلان کرنا میرا مقصد نہیں تھا، تحدیث نعمت کے لیے میں نے بتا دیا ہے آپ کو. اور ابھی تک میں صرف 5-6 لوگوں کو زیارت کرایا ہوں. انشاءاللہ ربیع الاول شریف سے، آنے والے ربیع الاول شریف سے اس کی زیارت ضرور ہوگی، جب یہ گنہگار اس حضور کے تبرکات کو چاندی کا ڈبہ بنا لے گا، سونے کا اس میں جڑی لگا لے گا، اللہ نوازے گا تو میں ان تبرکات کو سونے اور چاندی کے ڈبے میں رکھ کر زیارت کراؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.